الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اسلام رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ ہر زمانے میں ہر وقت میں رہنمائی کرتا آیا ہے۔ یہ اسلام کا ہمیشہ سے طرز عمل رہا ہے کہ وہ ہر موڑ کے اوپر رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ امت کی ہر صورت، ہر لمحہ، ہر وقت میں، ہر ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ چاہے وہ کوئی سا بھی زمانہ ہو، کوئی سا بھی وقت ہو، کوئی سی بھی گھڑی ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو، بلکہ ہر زمانے میں، ہر وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ زمانہ چاہے عدلتا بدلتا رہے، لوگوں کے اوپر حالات آتے رہے، حکومتیں بدلتی رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور یہ رسول ایسا رسول ہے جو قیامت کی صبح تک ہے۔ اس کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مبعوث نہیں فرمائیں گے، بلکہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آنا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کے حساب سے، اپنے وقت کے حساب سے، ہر دور سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آج جو میں بات کرنے چلا ہوں وہ ہم سب کے بیچ بڑی فروغ ہونے والی، بڑی مشہور ہونے والی ایک رسم ہے جو آج مسلمان بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے اپنی زندگیوں کے اندر لا رہے ہیں اور اس کو ادا کر رہے ہیں، اور وہ ہے 1 اپریل فول۔ اس کے موقع کے اوپر غیر لوگوں کا طبقہ کہ جو اسلام سے واقف نہیں، جن کے پاس میں کتاب ہے لیکن بدل دی، جن کے پاس میں قانون اور ضابطہ ہے لیکن اس کو تبدیل کر دیا گیا، ان لوگوں نے ایسی رسمیں ایجاد کرنی ہے، اور امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ جو مغرب سے بڑا تعلق رکھتا ہے، ان کے طرز زندگی سے اور ان کے نقش قدم سے، ان کے پیروکار بن کر کے امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ مغربی تہذیب و تمدن کے راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ رسم جو بہت بری ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس کو 1 اپریل فول کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایسا دن جس کے اندر سب سے زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔
اور جھوٹ بول کر کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، ہمارے اندر بڑا دماغ ہے، ہم ایسے لوگ ہیں جو قدامت پسند نہیں ہے بلکہ نئی چیزوں کو فروغ دیتے ہیں، نئی چیزوں کے اوپر چلتے ہیں، ترقی یافتہ ہیں، ترقی چاہتے ہیں، ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو روایات اس کی مختلف ہیں کہ کس وقت میں سب سے پہلے شروع ہوا۔ ایک تاریخ یہ بیان کی جاتی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے ناپاک سازش کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیش کیا گیا پھانسی کے لیے، اور جب بادشاہ روم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا تو اس وقت میں جو پہلا دن تھا وہ اپریل کی پہلی تاریخ تھی، اور یہاں سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی چڑھانے کی جو سازش کی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی۔ لیکن اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی، نہ ان کو قتل کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پھانسی کے دن کے مطابق جیسے کہ ان کا عقیدہ ہے، انہوں نے اس دن کو ایک تفریح کا دن بنایا اور ایک مذاق کا دن بنایا۔ اسی طرح سے چلتا گیا اور عیسائی لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہو گئے۔ انہوں نے نہیں معلوم کہ ہماری تاریخ کیا ہے، وہ بھی بھول گئے اپنی تاریخ کو، انہوں نے بھی اپنی کتابیں بدل ڈالی، انہوں نے بھی اپنی تاریخ بدل ڈالی، انہوں نے اپنے پیغمبر کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور وہ بھی یہودیوں کے طریقے کے اوپر آ گئے۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے۔ دوسری روایت اس سلسلے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسپین کے اوپر، اندلس کے اوپر جب مسلمانوں کی حکومت 800 سال مکمل ہوئی اور امت مسلمہ نے اسپین کے اوپر، اندلس کے اوپر جب 800 سال حکومت کر لی، اور مسلمانوں کا جب وقت زوال آیا، مسلمان اس وقت کے اندر بے تحاشا کاٹا گیا اور گاجر موری کی طرح سے اندلس کے اندر مسلمانوں کو زمین کے اندر دفنا دیا گیا اور ان کے خون کو گلیوں کے اندر بہا دیا گیا۔ تو اس وقت کے اندر جب عیسائی اسپین کے اوپر قابض ہو گئے، جب اسپین کے اوپر قابض ہو گئے اور چند مسلمان بچے، تو پھر اب انہوں نے یہ میٹنگ بٹھائی کہ امت مسلمہ کے وہ لوگ کہ جو لوگ اسلام لے آئے ہیں اور اسلام کے نام کے اوپر جیتے اور مرتے ہیں، ان لوگوں کو جمع کیا جائے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے اور اسپین بالکل مسلمانوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ لیکن وہ اس کے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ جب اس کے اندر کامیاب نہ ہو سکے تو پھر انہوں نے ایک میٹنگ بٹھائی اور کہا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے سب مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے پلان بنایا کہ تمام مسلمانوں کو یہ بات بتا دی جائے کہ ان کے لیے ایک نیا ملک ہم بنانے والے ہیں اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لہٰذا وہ اس ملک کے اوپر قابض ہوں گے اور ہم صحیح سالم ان کو اس ملک تک پہنچا دیں گے، لہٰذا تمام مسلمان فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو یہ بات یاد نہیں تھی کہ عیسائیوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، ایک خواب لیے ہوئے یہ سارے کے سارے مسلمان جمع ہو گئے۔ انگریز نے کہا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ بھئی ان کو ایک کشتی کے اندر سوار کیا جائے، لہٰذا ان کو ایک کشتی کے اندر سوار کیا گیا اور کہا گیا کہ جب مسلمان بیچوں بیچ پہنچ جائے تو کشتی کو ڈبو دیا جائے۔ لہٰذا سمندر کے بیچوں بیچ جب کشتی پہنچی ہے تو اللہ نے اس کشتی کو ڈبو دیا اور تمام مسلمان جتنے بھی اس کے اندر تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو کر کے سب ختم ہو گئے۔ یہ وہ دن تھا جو 1 اپریل تھا، اپریل کی پہلی تاریخ تھی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ساتھ میں یہ ہوا۔ تیسری تاریخ جو ہندوستان کے اندر شروع ہوتی ہے وہ ہے بہادر شاہ ظفر کی تاریخ۔ جس وقت میں انگریز نے بہادر شاہ ظفر کو پکڑا، گرفتار کیا اور لے کر کے وہ جب جیل کے اندر پہنچا ہے، جب جیل کے اندر داخل کیا گیا اور قید کر دیا گیا، تو پھر جب صبح کا وقت آیا تو انگریز نے بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتہ پیش کیا اور بہادر شاہ ظفر سے کہا، بہادر شاہ ظفر لیجیے آپ کا ناشتہ حاضر ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے جب اس کے اوپر سے کپڑا اٹھایا تو اس نے اپنے بیٹے کی کھوپڑی کو پایا، اس کے گردن کو پایا۔ بہادر شاہ ظفر نے اس وقت میں بڑا صدمہ، بڑے دل کے اوپر بڑا حادثہ پڑا جس کی بنیاد پر انگریز نے مذاق اڑایا، اور یہ بھی تاریخ جو تھی یہ بھی 1 اپریل تھا۔ مسلمانوں کو اس کے ساتھ میں اتنی محبت ہوئی
انگریز سے اتنا تعلق بن گیا، گوری چمڑے والے سے اتنا تعلق بن گیا کہ مسلمان نے اپنی تاریخ بھلا دی اور وہ بھی غیروں کے طریقے کے اوپر چلنا شروع ہو گیا۔ یاد رکھیں، غیروں کے طریقے کے اندر 100% ناکامی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ آج ہم نے کیا اختیار کر رکھا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے تشبہ اور طریقہ اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو انہی لوگوں میں سے کر دے گا۔ آج ہمارا کیا طریقہ ہے؟ عام مسلمانوں کے نام کے اوپر آج ہم دھبا ہیں۔ سب سے زیادہ جھوٹ اگر کوئی نظر آئے گا آپ کو تو امت مسلمہ کے افراد نظر آئیں گے۔ آج بزنس کرے گا مسلمان تو جھوٹ بول رہا ہوگا، آج مسلمان اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے تو جھوٹ بول کے بیچتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، دھوکہ دھڑی کرتا ہے۔ فرمایا گیا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، آپ کے کاروبار کے اندر برکت ہو رہی ہے، آپ کا کاروبار بڑھ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ خون کے آنسو روئیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ایک معجزہ سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سچ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے ہرنی کو پکڑ رکھا تھا۔ اس ہرنی نے آواز لگائی یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پیچھے کو مڑ کے تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو یہ ہرنی آواز لگا رہی تھی۔ فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آپ کے ساتھی نے مجھے پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ اس سے کہیے مجھے چھوڑ دیں، میں واپس آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ فرمایا کیسے واپس آ جائے گی؟ اگر میں نے بالفرض یہ چھوڑ دیا تو کیسے واپس آئے گی؟ یا رسول اللہ ضرور واپس آؤں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلتی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے گئے، دیکھا کہ وہ پہاڑوں میں جا کر کے گم ہو چکی ہے اور کچھ وقت کے بعد میں پہاڑوں سے نکلتی ہوئی آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی اور فرمایا کہ میں آ چکی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا۔ اتنے میں مالک آیا، وہ شکاری آیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو مجھے ہدیہ دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو میری جان، میرے مال، میرے ماں باپ آپ کا قربان۔ یا رسول اللہ کیا چھوٹی سی بات کر رہے ہیں آپ؟ فرمایا بس مجھے اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو لیا اور آزاد کر دیا کہ جا تو اپنے بچوں کے پاس رہ اور سہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو آزاد کر دیا تو وہ پہاڑ کی طرف جانے لگی اور بار بار جاتی اور اپنے سر کو نیچا کرتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتی۔ مختلف بار اسی طرح سے اس نے کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے۔ یہ ہرنی جس نے سچ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ کیا اشرف المخلوقات میں سے حضرت انسان اگر سچ بولے، تمام مخلوقات میں جو اللہ نے اشرف بنایا وہ سچ بولے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نجات نہیں دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم کتنا دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ آج ہم اتنا دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر غیر بھی اعتبار کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے اور ہم خود بھی دوسرے مسلمان کے اوپر اعتماد نہیں کر پاتے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جھوٹ اتنا بول دیا ہے کہ سچ ہمارے درمیان سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔